مفتی صاحب سب سے پہلا جو سوال ہے میرا بہت بیسک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر ہم جائیں تو یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا تھا؟ مطلب ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی قربانی جب اللہ نے مانگی تھی ان سے، تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا ماحول تھا، کیوں مانگی گئی تھی؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سنت ابراہیمی کہلاتی ہے نا یہ. سنت کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے طریقہ. ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں سنت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ ما هذه الاضاحی. آپ کا سوال صحابہ نے کیا تھا اچھا۔ کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی ان کا طریقہ ہے. اچھا۔ صحابہ کرام کا اگلا سوال یہ تھا کہ فما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر میں نیکی ہے، اچھا۔ یعنی ہر بال کے بدلے میں ہم، نیکی ہے. تو اصل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اچھا۔ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ بھی ملحوظ نگاہ رہے کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، اچھا۔ غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا. یعنی ٹھیک ہے۔ اگر آج کوئی اپنے خواب دیکھ لے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں ہم، تو وہ بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو ان کا خواب وحی کے قائم مقام تھا، حجت تھا. ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری. قرآن کہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بیٹے انی ارا فی المنامی، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، یہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. آپ سوچئے کہ جس بچے کو یہ کہا جائے کہ اس بچے نے ذبح ہونا ہے ہم، اور اسے کہا جائے بتاؤ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد محترم، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. وہ بھی نبی تھے، سبحان جانتے تھے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے اس موقع پر صبر کرنے والا. ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ اگر میں قربان ہو بھی گیا ہم، تو وہ میرا کمال نہیں ہے، ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ مجھ پر اللہ کا فضل ہوگا کہ اس نے مجھے صابر بنایا قربان ہونے کے لیے. تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اپنی دانست میں چھری بھی چلا دی اور ان ہم، کی آزمائش مکمل ہوئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنتی مینڈھا حضرت جبریل امین لے کر آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہ جنتی مینڈھا رکھا، اور جب چھری چلی تو وہ حضرت اسماعیل کی گردن پر نہ چلی بلکہ جنتی مینڈھے پر چلی.